اور روزے کے احکام اور آداب میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کا ثبوت کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یا رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ تو دو طریقوں سے پتہ چلے گا رمضان کی آمد کا یا رمضان کے داخل ہونے کا ثبوت۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ چاند نظر آ جائے، لوگ چاند دیکھ لیں، تو پھر رمضان کا ثبوت ہو جائے گا اور رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ تو چاند کی رؤیت سے، چاند دیکھنے سے جو ہے ماہ رمضان کا آغاز ہوگا یا ماہ رمضان کا ثبوت ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے، تو پھر ماہ شعبان کو 30 دن مکمل کرنا ہے، ماہ شعبان کو 30 دن مکمل کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ اگر تمہارے اوپر بدلی چھا جائے اور بدلی چھا جانے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو پھر مہینے کی تعداد کو 30 دن مکمل کرو، یعنی شعبان کو 30 دن مکمل کرو، اور پھر 30 دن کے بعد جو دن آئے گا وہ رمضان کا پہلا دن ہوگا، یا 30 دن کے بعد رمضان کا آغاز ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ چاند کی رؤیت کے لیے یا چاند کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی شرط ہے، یا کتنے لوگوں کی گواہی ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے یا یہ ثابت ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا۔ تو اس سلسلے میں صحیح اور راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان کا چاند ہو، یعنی روزہ رکھنے کے لیے، تو ایک عادل اور ثقہ مسلمان کی گواہی کافی ہے، یعنی اگر ایک مسلمان جو عادل ہو، ثقہ ہو، جھوٹا اور کذاب نہ ہو، وہ اگر گواہی دے دے تو ماہ رمضان کی چاند کا ثبوت ہوگا، ماہ رمضان کا آغاز ہوگا۔ لیکن اگر ماہ شوال کا چاند ہو، یعنی عید کا چاند ہو، روزہ ختم کرنے کے لیے، روزہ توڑنے کے لیے، تو پھر اس کے لیے صحیح اور راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ 2 عادل یا 2 ثقہ مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔